السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے التدریب الاول کو حل کیا تھا، پہلی مشق کو حل کیا تھا، اور جو الفاظ انہوں نے دیے تھے ان کو ہم نے مرتب کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ التدریب الثانی یعنی دوسری مشق میں ہے۔ تو اس میں انہوں نے جوابات دیے ہوئے ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ ہاتی اسئلتن للجمل الآتیتی، کہ آنے والے جملوں کے سوالات بنائیے، یعنی جوابات انہوں نے دے دیے ہیں، ہم نے ان کے سوالات بنانے ہیں۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے طلب سالم من امہ الحبیبۃ ان تجہز لہ نوعا جدیدا من الحلوہ۔ سالم نے اپنی پیاری والدہ سے یہ طلب کیا کہ وہ اس کے لیے تیار کر دے حلوے کی ایک نئی قسم۔ اب اس کا سوال بنانا ہے، تو اس کا سوال بنے گا ماذا طلب سالم من امہ الحبیبۃ ان تجہز لہ۔ یہ سوال بن جائے گا کہ سالم نے اپنی پیاری امی سے کیا طلب کیا تھا کہ وہ اس کے لیے ریڈی کر دے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں عبارت ہے طلبت الام من صغیرها ان یتجہ الی المتجر لشراء البید لتعد له بعد الحلوہ۔ ماں نے اپنے چھوٹے بچے سے انڈے خریدنے کے لیے دکان کی طرف رخ کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اس کے لیے کچھ مٹھائیاں تیار کرے، یعنی حلوہ تیار کرے۔ اب اس کا ہم نے سوال بنانا تھا، تو سوال کیا بنے گا ماذا طلبت الام من صغیرها لتعد له بعد الحلوہ، کہ والدہ نے اپنے چھوٹے بچے سے کیا طلب کیا تاکہ وہ اس کے لیے حلوہ ریڈی کر دے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اخبرہ سعید انہ یتجہ ایضا لنفس السوق لشراء اغراض البیت۔ سعید نے اسے بتایا کہ وہ بھی اسی بازار میں گھر کے سامان کی خریداری کے لیے جا رہا ہے۔ اب اس کا ہم نے سوال بنانا ہے، تو سوال کیا بنے گا ما اخبرہ سعید، تو اس کا ہم نے سوال بنانا ہے۔ سوال بنے گا ما اخبرہ سعید، سعید نے سالم کو کیا خبر دی، تو آگے یہ جواب آ گیا۔ اس کے بعد 4 نمبر پہ ہے دفع سالم لصاحب المتجر حساب المشتریات۔ سالم نے دکاندار کو خریدی گئی اشیاء کا بل ادا کیا، بل دیا۔ اب اس کا ہم نے سوال بنانا ہے، تو اس کا سوال بنے گا کہ ماذا دفع سالم لصاحب المتجر، سالم نے دکاندار کو کیا دیا۔ 5 نمبر پہ ہے لم ينفذ سالم خطۃ سعید ولم یکذب بل اخبر امہ بالحقیقت، سالم نے سعید کے آئیڈیے کو نہیں لیا اور جھوٹ نہیں بولا بلکہ اس نے اپنی والدہ کو حقیقت بیان کر دی۔ اب اس کا ہم نے سوال بنانا ہے، تو سوال کیسے بنے گا هل نفذ سالم خطۃ سعید، کیا سالم نے سعید کے آئیڈیے کو نافذ کیا، اس کو لیا۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ سالم مولع بتناول الحلوہ، سالم کو مٹھائیاں یا حلوہ کھانے کا شوق ہے۔ اب اس کا سوال بنے گا ماذا سالم مولع بتناول، کہ سالم کو کیا کھانے کا شوق ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے لم يشجع سعید جارہ سالما علی الصدق بل شجعوا علی ان یلتزم بالکذب فی کل موقف من مواقف الحیاۃ، سعید نے اپنے پڑوسی سالم کو سچا ہونے کی ترغیب نہیں دی بلکہ اسے زندگی کی ہر پوزیشن میں جھوٹ بولنے کا عزم کرنے کی ترغیب دی۔ اب اس کا سوال بنے گا کہ هل شجع سعید جارہ سالما علی الصدق، یہ آ جائے گا کیا سعید نے اپنے پڑوسی سالم کو ترغیب دی سچائی کی، سچ بولنے کی، تو اس کے جواب میں یہ ساری عبارت آ جائے گی۔ آج کی مشق کا آخری جملہ ہے امتنع سالم عن الکذب خوفا من عقاب اللہ تعالی، کہ سالم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کرتے ہوئے جھوٹ بولنے سے باز رہا۔ اب اس کا سوال بنے گا لماذا امتنع سالم عن الکذب، کہ سالم جھوٹ بولنے سے کیوں باز رہا، کیوں اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ التدریب الثانی میں تھا،
دوسری مشق الحمدللہ ہم نے حل کر لی ہے۔ انشاءاللہ اگلی تدریب کے ساتھ اگلے سبق میں ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔